ازبکستان کے سفر میں بہت زیادہ مطالبہ تھا کہ ہمیں ساتھ لے جائیں. پھر میں نے اس کے پیکج تیار کیے. ابھی میرے ساتھیوں نے سارا نظام بنایا، میرے ساتھیوں نے بنایا، ان کی چاہت تھی. ایک دفعہ کے سفر کے بعد دوسری دفعہ مجبور کیا، پھر تیسری دفعہ سفر پہ مجبور کیا کہ آپ ساتھ جائیں، ہمیں ساتھ لے جائیں. بہت روحانی فائدہ ہوا. اس کے لیے پیکج تیار ہوئے، ہم نے نیٹ پہ پیکج ڈالے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دکانداری ہے. میں ابھی فیصلہ کر کے آیا ہوں، میں نے کہا اعلان ڈال دو میں نہیں جاؤں گا، قافلے کو ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا، تنہا جاؤں گا. آج تک لوگوں نے عمرے کے لیے مجھے کہا کہ عمرے کے گروپ کی شکل میں جائیں، میں نہیں گیا. کہ مخلوق خدا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے برتن چھوٹے ہوتے ہیں، بھانڈے چھوٹے ہوتے ہیں، اس کو دکانداری نہ بنائیں. مجھے یہ کہا کہ انڈیا میں اہل اللہ کے مزارات ہیں، ہمیں وہاں لے کے جائیں گروپ کی شکل میں، ہمارے پاس سورسز ہیں، ویزے، قانون فلاں. میں کہا نہیں جاؤں گا تو اکیلا جاؤں گا. حج کے لیے ہر سال کہتے ہیں گروپ کی شکل میں جائیں. آپ اعلان کر دیں 100-200 ہزار بندہ اکٹھا ہونا کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا نہیں جاؤں گا. ایران عراق کے زیارات کے لیے مجھے بے بہا مطالبہ ہوا، میں نے کہا نہیں جاؤں گا. آپ اکیلے جائیں، تنہا جائیں. یہ واحد جگہ تھی جہاں مجھے پتا ہے کہ وہاں صرف اس روٹ میں چل پھر کے آجا تیرا کام بن جائے گا اور ان کا کام بھی بن جائے گا. میں نے ساتھیوں کی بات مانی اور تقریباً 9 مہینے کے بعد جون، ابھی کتنے مہینے کے بعد جون آئے گا؟ تقریباً ابھی کتنے مہینے کے بعد جون آئے گا؟ 9 ماہ کے بعد میرے پاس ٹائم نکلا. 9 ماہ سے پہلے وقت ہی نہیں میرے پاس. چلو میں نے کہا ٹھیک ہے 9 ماہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اپنے پیسے خود ادا کروں گا. ہم نے نیٹ پہ ڈال دی اور مجھے ابھی اطلاع ملی کہ 145 آدمی نے نام لکھوا دیا کہ ہم جائیں گے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید یہ دکانداری ہے اور یہ حکیم طارق جو ہے یہ دکانداریاں کر رہا. میں نے کہا ساتھیوں سے دیکھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج تک میں گروپ لے کر نہیں گیا، منسوخ کر دو. میں ابھی اعلان لگوا کے آیا ہوں، نیٹ پہ پوسٹ آ گئی ہوگی اپنے فیس بک پہ کہ میں نہیں جاؤں گا. میں اس ترتیب کو نہیں جاتا جس ترتیب میں چند لوگ فتنہ ڈالیں، چند لوگ شک کی بنیادوں میں کوئی چیز کر دیں. نہیں، مجھے نہیں چاہیے. میں نے آج تک شفاف زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے، پھر بھی اپنی ایمانداری کا دعویٰ نہیں کر سکتا. سارا معاملہ نیتوں پہ ہے، ہر چیز جذبوں پہ ہے. اب آپ اپنی نظروں سے دیکھیں، جو ازبکستان 110 بندہ میرے ساتھ ہو گیا ہے، ان کے جذبات پوچھیں، ان کی کیفیات پوچھیں، ان کو کیا ملا ہے اور وہاں کتنی سخت ضرورت ہے. صرف اس روٹ میں چل کے بس تو وہاں پھرتا رہے، وہاں کتنی سخت ضرورت ہے. لیکن میرے اعلان کو کس شکل میں لیا؟ میرے ساتھیوں نے پروگرام کی ترتیب بنائی، ڈال دیا، اور جب مجھے پتا چلا کہ میرے اعلان کو لوگوں نے دکانداری سمجھا، میں نے کہا چھوڑ دو، میں نہیں جاؤں گا. جاؤں گا تو اکیلا جاؤں گا، کسی کو ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا.